ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ 2 رکعتیں پڑھا لیتے ہیں اس کے بعد وہ سلام پھیر کر باہر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مسجد سے باہر۔ سارے صحابہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتے ہیں کہ آج کوئی عجیب بات ہوئی ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مگر کسی صحابی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی ایز اے رسپیکٹ کو لے کر، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرتے تھے، بہت زیادہ رسپیکٹ۔ سبھی جو ہے وہ کافی شوق میں تھے۔ ان میں سے ایک صحابی بڑے ہاتھ والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ پاس جانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی نماز میں کوئی چینجز آ گئی ہے یا پھر آپ بھول گئے؟ دیکھیں ذرا، کیا نماز میں کوئی چینجز آئی ہے یا پھر آپ بھول گئے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، میں تو بالکل نہیں بھولا، میں نے 4 رکعتیں نماز پڑھائی ہیں اور نماز میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں آئی۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول چکے ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ میں نے 4 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں، وہ بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے بالکل 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو صحابی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ نے جو ہے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھائی ہیں ظہر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقی صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ میں نے صرف 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر باقی صحابہ میں بھی ہلکی سی طاقت آتی ہے کہ جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ شاید بھول چکے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری مصلی پہ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد باقی جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ باقیوں کو پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں۔ اگر میں نماز پڑھاتے ہوئے بھول جاتا ہوں تو آپ لوگ مجھے پیچھے سے یاد کروا دیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھول جایا کرتے تھے کیونکہ وہ بشر تھے۔ دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی سختی رکھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے ہیں تو جو چیز بھول گئے ہیں وہ دوبارہ پڑھ لو۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ کسی قسم کی اگر آپ کے اندر جو ہے وہ بھول چکے ہیں کوئی نماز پڑھتے ہوئے یا پھر کچھ بھی، آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ اس دین کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور یہ دین اتنا آسان ہے، اس کو ہر کوئی اپنا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھول جانے والا بھی ہو، جو شخص کہتا ہے کہ میں بہت جلد بھول جایا کرتا ہوں، وہ بھی اس دین کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا خوبصورت بنایا۔ وہ ہم لوگ ہیں جو اس کے اندر ایڈیشن کرتے رہتے ہیں، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر بتا دیا کرتے ہیں، علم غیب کو جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی وہ اکیلی ذات ہوں جو غیب کا علم ذات ہے، میرے علاوہ دنیا میں کوئی شخص بھی جو ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے، مگر جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے، اس کے علاوہ بالکل وہ غیب نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور خاتم النبیین تھے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں بنتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام انسان تھے۔ آپ عام انسان بالکل نہیں تھے، آپ اشرف المخلوقات تھے، آپ تمام انسانوں سے افضل تھے۔ آپ کے بہت سے ایسے معجزات ہیں جو پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اس کے پیچھے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر آپ لوگ بھول سکتے ہیں، اگر اللہ کے نبی بھول سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی بھول سکتے ہو۔ اگر آپ نماز میں بھول جاؤ تو آپ کو کیا کرنا ہے، باقی جو بچ جائیں گے، جو آپ نے پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے، باقی جو بچے آپ دوبارہ اس کو پڑھ لو۔ ان کیس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا پھر 3 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ ایکسٹرا پڑھ لیتے ہو، تو وہ جو ایکسٹرا پڑھو گے آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔